بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کریں تاکہ دنیا سے سارے ظلم اور ظالمین ختم ہو جائیں. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. سب مل کے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
معزز سامعین، موضوع یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہم کریں تاکہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے وارث امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور ہو، اور کس عمل سے امام زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اس وقت دنیا میں مومنین کی تعداد 500 ملین کے قریب ہے، اور دنیا کی آبادی 7 ارب ہے۔ امام پاک صرف 500 ملین کے لیے نہیں آئیں گے، 50 کروڑ کے لیے نہیں آئیں گے، پوری کائنات کے لیے آئیں گے۔ یعنی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مولا آقا کا جلد ظہور ہو تو سب سے جو اہم کام ہے وہ ہے تبلیغ کا، کہ لوگوں کو مومن بناؤ۔ جس قدر مومنین کی تعداد زیادہ ہوگی اس قدر مولا کا ظہور جلد ہوگا۔ یعنی کائنات میں جہاں جہاں بھی، جس شہر میں بھی انسان رہتے ہیں وہاں پر امام کا نمائندہ ہونا چاہیے، وہاں یا حسین کہنے والا ہونا چاہیے، معرفت خدا رکھنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام پاک کی آواز ہر انسان سنے گا، کعبۃ اللہ سے اپنی زبان میں سنے گا۔ تو ہر انسان جب آواز سنے گا تو یہ پہلا معجزہ ہے امام کا، تو وہ حق کی تلاش میں نکلے گا۔ تو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں امام پاک کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا میں ظاہراً یہی بتاتے ہیں کہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کو صہیونسٹ لوگوں نے بے دین بنا دیا، ایتھیس بنا دیا ہے۔ نام کے عیسائی ہیں، 30-40 سال سے ہمارا تجربہ ہے یورپ میں تبلیغ کا، امریکہ، کینیڈا میں۔ یہ بیچارے نام کے مسلمان رہے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیوں پہ اسی لابی کا، صہیونسٹ لابی کا قبضہ ہے۔ جو بھی آتا ہے اس سے بے دین بناتے ہیں، شبہات، اشکالات، اعتراضات وہ بیان کرتے ہیں۔ نیا آنے والا اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بے دین ہو جاتا ہے، مگر الحمدللہ اہل بیت کے پاس اتنا علم ہے کہ بڑے سے بڑا دہریہ آ گیا، بڑے سے بڑا منکر آ گیا، بڑے سے بڑا خناس آ گیا، مگر جب معصوم کے در پر آیا تو وہ مومن بن کر گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ سے بتایا گیا کہ ایک بے دین ہے، دہریہ ایتھیس ہے، وہ کوئی دلیل ہی نہیں مانتا، وہ چاہتا آپ سے مناظرہ کرے۔ امام نے کہا لے کر آؤ اسے، اور امام تو علم غیب رکھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ کوئی دلیل ماننے والا نہیں ہے، اب اسے مسلمان بنائیں تو کیسے بنائیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امام پاک نے فرمایا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نعوذ باللہ نہیں ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت جہنم بھی نہیں ہے، انبیاء بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے، میں کافر ہوں، میں دہریہ ہوں، ایتھیسٹ۔ امام نے کہا فرض کرو کہ اگر خدا بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، برزخ بھی ہے، تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تم تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور اگر جو تیرا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہ جیسے تو زندگی گزار رہا ہے ویسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بغیر اصول کے زندگی گزار رہا ہے، ہم ایک اصول کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اب بتا، اگر تیرا عقیدہ صحیح ہے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اور اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو جہنم میں جلے گا۔ یہ سن کے ڈر کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلوات پڑھ دیں محمد۔
جو دلیل سے نہیں مانتا امام نے ایسے منوا دیا۔ دیکھیے سیونس زائونس ان کا یونیورسٹیوں پہ قبضہ ہے، میڈیا پر قبضہ ہے، بی بی سی پر قبضہ ہے، اقتصاد پر قبضہ ہے، اور پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ایسے فٹ بال کی طرح ہے۔ بگ فارما، ورلڈ بینک ان کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام ان کے ہاتھ میں، یہ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام ہے کہ لوگوں کو بے دین بناؤ۔ جب بے دین بناؤ گے تو ان پہ حکومت کرنا آسان ہے۔ ہاں، جس کا دین مذہب نہیں اس کو شہوت پرست بناؤ، نفس پرست بناؤ، دولت پرست بناؤ، اور شیطان بھی یہی کہتا ہے نا، یہی کرتا ہے کہ جو شہوت پرست ہے وہ میرا بندہ ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ صلوات پڑھ دیا بسم اللہ کے بعد۔ تو آج یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ہزاروں شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، لہذا مومنین کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر شبہے، ہر سوال کا آپ جواب دیں، تبھی آپ کسی کو مومن بنا سکتے ہیں۔ اب ایک جو شبہہ یا اشکال یا سوال یہ ہے کہ خدا اگر ہر چیز پر قادر ہے تو کیا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ ان کا کام ہے ایسے شبہات پیدا کرنا، لوگوں کا ایمان متزلزل کرنا۔ آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر کیا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ اب یہ سوال جو ہے خود اس طرح کا سوال ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے بیٹا کیا باپ سے پہلے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ایسا ہی ہے، بس لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ایسے سوال بنائے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، بیٹا کبھی باپ سے پہلے دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اگر خدا اپنے جیسا خدا بنائے تو وہ خدا نہیں ہوگا، وہ مخلوق میں شامل ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جسے خدا بنائے گا وہ خالق نہیں کہلائے گا، وہ مخلوق کہلائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک تبلیغ کا سلسلہ ہے، ایک انسان کو بھی آپ نے ہدایت دی تو اتنا ثواب ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ آپ نے ایک انسان کو ہدایت نہیں دی، قرآن کہے گا گویا پوری کائنات کو ہدایت دی۔ لہذا یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ موت سے پہلے کم سے کم 50-100 انسانوں کو مومن بنا کر یہاں سے جائیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی قبر کا سرمایہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ ہماری دو بحثیں چل رہی ہیں، ایک جو ہمارے خلاف ہیں، جو شیعہ کافر کہتے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات، اور دوسرا عیسائیوں سے کیسے مناظرہ کریں، انہیں کیسے مسلمان بنائیں۔ یہ جو وہابیزم ہے، شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ نے کس کس کو شیعہ کہا ہے۔ ارے ذرا قرآن تو پڑھ لو۔ شیعہ کو کافر کہنے سے پہلے قرآن پڑھ لو کہ اللہ نے کس کس کو شیعہ کہا ہے، اور جب شیعہ کافر کہتے ہو تو صرف ہمیں نہیں کہہ رہے ہو بلکہ اللہ کے نبیوں کو بھی کہہ رہے۔ انشاءاللہ آیت سناؤں گا۔ اب جو ان کا ایک فتویٰ ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے افضل سمجھتے۔ ٹھیک، ہاں بالکل سمجھتے ہیں، اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ 3 آیتیں آپ سن چکے ہیں، علی نفس رسول ہے، آیہ مباہلہ ہے۔ ہاں آج ہر دن انشاءاللہ ایک آیت۔ دیکھیے کون افضل ہے، ہم سے نہ پوچھیں، کسی اور سے نہ پوچھیں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل کون ہے، اور وہ بھی آپ کی کتابوں سے، آپ کی تفاسیر سے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر در منصور میں لکھا ہوا ہے، شواہد تنزیل میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ
سورہ بینہ کی ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. ہاں، یہ خیر البریہ کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں. ترجمہ اہل سنت کا جا کے دیکھ لیں. فرمایا یہ کائنات میں سارے مخلوق سے افضل ہے. فضیلت کی بات ہو رہی ہے نا کہ کون افضل ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ہستی ہے کہ اسے کہتے ہیں خیر البریہ، ساری کائنات کے مخلوق سے افضل ہے. تفسیر در منصور یہ اہل سنت کی مشہور تفصیل ہے. اور اسی طرح سے تفسیر شواہد تنزیل اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی انت و شیعتک، اے علی تو اور جو تیرے شیعہ ہیں وہ ساری دنیا میں ساری مخلوق سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ شیعہ بہت بلند مقام ہے، ساری مخلوق سے افضل ہے. اور یہ تفسیر اہل سنت کی یا علی انت، یا علی تم اور تمہارے شیعہ. یعنی یہ عام شیعہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم جیسے گنہگار شیعوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ساری مخلوق سے افضل کون ہے؟ علی تم ہو اور تمہارے شیعہ. یہ کون سے شیعہ ہیں؟ آئیے اب آیت سنیں سورہ صافات کی. سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات آیت کا نمبر 83. پھر فرمایا وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم. نوح علیہ السلام بھی شیعہ تھے، ہاں، ابراہیم بھی شیعہ تھے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلق کیا، آسمان میں دیکھا 14 انوار ہیں، 14 حسین ترین نور ہیں، اور ان کے چاروں طرف ہزاروں چھوٹے چھوٹے نور ہیں جو ان کا طواف کر رہے ہیں. پوچھا مالک یہ 14 کون ہے؟ فرمایا ابراہیم. اگر انہیں خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. اگر انہیں خلق نہ کرتا. تعارف کرایا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہیں. 14 معصومین کا تعارف کرایا. پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا میرے اللہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اور ستاروں کی طرح ان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ان کے شیعہ ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے میرے اللہ مجھے بھی ان 14 کے شیعوں میں شامل کر دے. شیعہ کو کافر کہنے والوں قرآن تو پڑھو. نوح علیہ السلام بھی شیعوں میں سے ہیں. وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ابراہیم علیہ السلام بھی شیعوں میں سے ہے. البتہ شیعہ کا ایسے لفظی معنی گروہ ہے، لیکن یہاں مراد ہماری اہل بیت کے شیعہ ہیں، مولا علی کے شیعہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان کرام، علم کی کمی نہیں. اہل بیت کا علم دریا ہے، سمندر ہے. آپ ہزاروں کو مومن بنا سکتے ہیں. اب آئیے جو ہمارا موضوع ہے کہ عیسائیوں کو آپ کیسے مسلمان بنائیں. توحید پر 2-3 گفتگو ہو چکی ہے. عدل کو وہ مانتے ہیں، عدل کی آیتیں موجود ہیں، عدل میں اختلاف نہیں ہے. اب ہے نبوت کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو آپ تورات انجیل سے کیسے ثابت کریں. ہولی ٹرینٹی تو 3 مجسم بتایا، اتنی آیتیں ہیں کہ وہ بالکل عقیدہ اڑا دیں گے آپ انہی کی تورات انجیل سے کہ ایک آیت نہیں 20 آیت ہے کہ خدا ایک ہے.
وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کو مانیں تو مسلمان ہوں گے، توحید ان کی درست ہو گئی۔ جیسے جیہو وٹنس والے وہ تثلیث کو، تین خداؤں کو نہیں مانتے، مگر ہیں وہ عیسائی، ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں، ان پہ کام کرنا اور آسان ہے۔ اب آئیے کس طرح سے ہم پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تورات انجیل سے ثابت کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بھی انجیل میں تھا، مگر عیسائیوں نے نکال دیا، اور جس نے نبی پاک کا نام لکھا تھا اسے پھانسی دے دی گئی، اس کا انجیل دفن کر دیا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، آج کے انجیل تورات سے بھی ہم پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک آیت نہیں، 10 آیت ہے۔ میں تورات سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اور ان کے جو چیپٹرز ہیں، جس چیپٹر سے میں آیت بتلا رہا ہوں پیارے پاک نبی کی، اس چیپٹر کا نام ہے ڈیوٹورونومی۔ تھوڑا سا مشکل نام ہے، لمبا سا ہے، ڈیوٹورونومی 18واں چیپٹر ہے، اور اس کی آیت بھی 18 ہے، نوٹ کر لیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی، موسیٰ I will send them a prophet like you from among their own people. I will tell him what to say, and he will tell the people everything I will command. آئیے ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ تیرے بعد ایک نبی بھیجوں گا جو تیرے ساتھ شباہت رکھتا ہوگا، تیرے مثل ہوگا۔ اب یہ کون نبی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے مشرکوں میں بھیجا جیسے ہم نے موسیٰ نبی کو بھیجا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی مثل موسیٰ ہیں۔ ہاں، یہ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، وہ حضرت موسیٰ کے مثل ہوں گے۔ اب یہاں سے مناظرہ شروع ہوگا، آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے بتاؤ یہ کون نبی ہے؟ تورات کہہ رہی آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جو مثل حضرت موسیٰ ہوں گے، تو فوراً عیسائی کہیں گے یہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، آ جائیں مناظرے پہ، اب ثابت کریں۔ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر یہ آیت جو حضرت عیسیٰ کی شان میں نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی شان میں۔ آپ دلیل تو ہم بھی دلیل دیتے ہیں۔ اب ہماری پہلی دلیل جس کا جواب ان کے پاس نہیں، کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزے سے ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا والد نہیں ہے، صرف والدہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں بھی ہے، والدہ بھی ہے، والد بھی ہے۔ تو جس نبی کے ہاں والد نہیں ہے وہ اس نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے جس کے ہاں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ وہ لائک نہیں ہوا نا، لائک I will send a prophet like you۔ اے موسیٰ تمہاری طرح، موسیٰ کے پاس باپ بھی ہے، ماں بھی ہے۔ ہمارے نبی کے پاس الحمدللہ والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس والد نہیں ہے، معجزے سے پیدا۔ پہلی دلیل ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ دوسری دلیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہے، ہم کہتے ہیں چوتھے آسمان پر ہیں، ان کا بھی اسی طرح کا عقیدہ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا میں ہے، ہمارے نبی پاک کی بھی قبر مبارک ہے۔ تو جس نبی کی قبر نہیں ہے جو زندہ ہے، وہ اس نبی موسیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں ہے، ہمارے نبی کی بھی قبر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی قبر ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی میں شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، نہ ان کے بچے ہیں۔ اب دیکھیں کئی ہوٹلوں میں آپ جائیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف فیملی کے لیے، بیچلر کے لیے نہیں ہے، فیملی والے آ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے شادی نہیں کی، ان کے بچے ہی نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہے اور ان کے بچے ہیں. تو جو شادی شدہ نہیں ہے، جو بیچلر ہے، جو مجرد ہے، وہ شادی شدہ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہاں جی، یہ تیسری دلیل، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر چوتھی دلیل، حضرت عیسیٰ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، پتھر کھائے، مار کھائی، عذاب لوگوں نے نازل کیا، کافروں نے بہت ستایا، بڑی محنت کی، مگر ایک حکومت اسلامی قائم نہ کر سکے. کوئی شک نہیں، بڑی زحمتیں اٹھائیں مگر ایک حکومت اسلامی قائم نہ کر سکے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، مار کھائی، بہت اپنے وطن کو چھوڑا، مگر حکومت اسلامی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. پھر ان کو شکست دی. اور ہمارے نبی نے بھی مشرکوں کو، ابو سفیانیوں کو شکست دی اور مکے کی فتح ہونے کے بعد حکومت اسلامی قائم کی. یہ چوتھی دلیل ہے. حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، حکومت اسلامی قائم نہ کر سکے. پانچویں دلیل خود انجیل سے عرض کر رہا ہوں. میتھیو، یہ انجیل یعنی متی کی انجیل، اس میں حضرت عیسیٰ ایک جملہ فرماتے ہیں، 5واں چیپٹر اور 17ویں آیت. فرماتے ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈو اوے ود دا لاز آف موسیس. اے یہودیوں، یہ مت سمجھو کہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کو مٹا کر اپنی شریعت لانے والا ہوں. نہیں، میں حضرت موسیٰ کی شریعت کا پابند ہوں. یہ انجیل کے بقول حضرت عیسیٰ اپنی شریعت نہیں لے کر آئے. موسیٰ کی اپنی شریعت ہے، ہمارے نبی کی بھی اپنی شریعت ہے. تو جس نبی کی شریعت نہیں، وہ اس نبی جیسا کیسا ہو سکتا ہے جو صاحب شریعت؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ مناظرے کے لیے 5-6 دلیل کافی ہیں، لیکن اب اختصار کے ساتھ پوری تاریخ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 جانشین ہیں، ہمارے نبی کے بھی 12 جانشین ہیں. یہ حدیث ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 جانشین، ہمارے نبی کے بھی 12 جانشین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا جانشین حضرت ہارون علیہ السلام ہے، اور ہمارے نبی کا پہلا جانشین مولا علی علیہ السلام ہے. اور نبی فرماتے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی، تو میرا ویسے وسیع ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تو ویسے میرا وسیع ہے. اب دیکھتے چلے جائیے، اللہ پاک نے حضرت ہارون کے بطن سے ہارون کو 3 بیٹے عطا کیے. ایک بیٹے کا نام تھا مشبر، دوسرے بیٹے کا نام تھا شبر، تیسرے بیٹے کا نام تھا شبیر. اب شبیر کا ترجمہ کریں عربی میں حسین بنتا ہے، شبر کا ترجمہ کریں حسن بنتا ہے، مشبر کا ترجمہ کریں محسن بنتا ہے. یہ تاریخ ہے، ادھر عیسائیوں کی تاریخ، اسلام کی تاریخ. ہاں، اور ادھر حضرت موسیٰ کی ایک زوجہ ان کے وصی کے لیے میدان جنگ میں آتی ہے، اور ادھر جنگ جمل میں بھی وہی تکرار ہوتا ہے کہ ایک نبی کی زوجہ مولا علی کے خلاف جنگ میں آتی ہے. اب دیکھیے مشابہت کتنی ہے. وہاں حضرت موسیٰ کے 12 جانشین، یہاں پیغمبر کے 12 جانشین. وہاں حضرت موسیٰ کا پہلا جانشین حضرت ہارون ہے، یہاں ہمارے نبی کا پہلا جانشین مولا علی ہے، اور ادھر حضرت موسیٰ کا آخری جانشین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. آج بھی زندہ ہیں، غائب کے پردے میں ہیں. اور ادھر ہمارے نبی کا آخری جانشین امام مہدی علیہ السلام آج بھی زندہ، غیب کے پردے میں. کتنا آسان ہے. عیسائیوں کو مسلمان بنانا سب سے آسان ترین کام. عزیزان گرامی،
ایک ہمارے دوست ہیں امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کیونکہ یہ سعودی وہابی بہت طاقتور ہیں، حکومت ان کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ امریکہ کی فوج میں بھی ان کے مبلغ پہلے جاتے تھے۔ ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، مولانا ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، جتنا ان کے پاس بجٹ ہے وہ کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور عیسائیوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ ایک عیسائی کو مسلمان بنائے، اس کے بعد ان کے مدرسے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، 5 سال انہیں پڑھاتے ہیں عربی، ساری زبان، فقہ، پھر انہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اب تو امام ہے۔ کہا میں پھر ان کے اماموں کے پیچھے لگتا ہوں، یعنی وہابیوں نے کم سے کم $50,000 ایک آدمی پہ خرچ کیا، اسے مسلمان بنایا، ہاں، پھر اسے 5 سال پڑھایا۔ یہ تیار پکی پکائی روٹی کی طرح جب مجھے مل جاتا ہے، میں صرف 3 کتابیں اس سے بھیجتا ہوں، ایک نائٹس آف پشاور، شبہائے پشاور مناظرے کی، دوسری دین آئی واز گائیڈڈ، پھر میں ہدایت پا گیا تیجانی کی، اور تیسری رائٹ پاتھ المراجعات۔ کہتا 99% لوگ میں $1 خرچ نہیں کرتا اور وہاں بھی $50,000 خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بیچارے حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے یہاں تعصب نہیں ہے، وہ میرا شکریہ بھی کرتے ہیں اور مومن بھی بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں، صرف آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں کنورٹڈ مسلم، کنورٹڈ کرسچن مسلم، جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں ان کا ای میل لے لیں، ان کا فون نمبر دے دیں، وہ حق کی تلاش میں ہے۔ تو یہ کام بھی زبردست ہے کہ آپ ان کی محنت، ان کے $50,000 کو 3 کتابوں کے ذریعے سے ضائع کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج جو بحث ہوئی ہماری ایک مناظرے کی، اس میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی کیونکہ وہ معصوم تھے، انہیں شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر آج جو جوان ہمارا ہے، اس قدر اس کے چاروں طرف گندگی ہے، اس قدر شیطان ہے کہ اس وقت اس زمانے میں شادی کرنا مستحب نہیں، واجب ہے۔ ہاں، جوان ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں، انٹرنیٹ، پڑھائی بھی انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا ٹی وی کے لیے کہ آخری زمانے میں ایک شیطان ہوگا انتینا، اینٹینا کو مولانے کا انتینا۔ کئی محدث کہہ رہے تھے کہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ لفظ انتینا عربی کا ہے ہی نہیں۔ جب اینٹینا وجود میں آیا تو مولا کی حدیث سمجھ میں آئی۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ انتینا شیطان، ہاں، وہ تو ایک شیطان تھا انتینا، آج موبائل میں لاکھوں شیطان، اور یہی لابی جو ہے زیونسٹ، ان کا کام ہے لوگوں کو بے دین بنانا، مومنین کو بے دین بنانا، نوجوانوں کو بے دین بنانا۔ لہذا آج کے اس زمانے میں سارے مجتہدین کا فتویٰ ہے جہاں آپ کے دین کو، ایمان کو خطرہ ہو، وہاں شادی کرنا واجب ہے، مستحب نہیں۔ اور عزیزان گرامی، شادی نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ شاید والدین کو بھی پتہ نہ ہو، ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی ان کی برباد ہوتی ہے۔ لہذا یہ غفلت نہ کریں، حدیث بھی سنیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہو گئے، آپ پر واجب ہے ان کے لیے بیوی تلاش کرنا۔ یہ بات والدین کو پتہ نہیں ہے، واجب ہے۔ اگر بچے نے، بچی نے کوئی بھی گناہ کیا تو وہ گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب ہمارے بچے کوئی معصوم ہے؟ معصوم نہیں ہے، خطا ہوتی ہے، بچے غلطی ہوتی ہے، اور جب بالغ ہو جائیں تو ان کی خطائیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے غلط فہمی میں ہوتے کہ نہیں ہمارے بچے نجیب ہیں، پاک ہیں، ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ لولا، اگر خدا لطف نہ کرتا مجھ پر، یعنی عصمت اگر مجھے نہ دیتا، تو زلیخا نے ایسی سازش تیار کی تھی کہ میں گناہ میں گر جاتا۔
مگر کیونکہ میں معصوم تھا اس لیے گناہ سے بچ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کیا کیا تھا زلیخا نے؟ اس زمانے میں یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ ٹی وی نہیں تھے۔ زلیخا نے یہ کیا تھا کہ 40 کمروں سے حضرت یوسف کو گزارا، جوان تھے، اور ہر کمرے میں اتنے گندے فوٹو پینٹس، اس زمانے پینٹنگ تو تھی، اتنے گندے فوٹو لگائے تھے تاکہ ان کی جو ہے نفس امارہ شہوت میں تحریک ہو اور وہ گناہ پہ مجبور ہو جائے۔ آخری کمرے میں خود زلیخا تقریباً بے لباس تھے۔ کہتے ہیں لولا برہان ربہ، حضرت یوسف کا یہ جملہ ہے کہ برہان یعنی عصمت، اگر اللہ نے مجھے عصمت نہ دی ہوتی تو میں گناہ میں گر جاتا۔ یعنی خبردار، یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ معصوم ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں میں اس لیے بچ گیا، میں معصوم تھا، 40 کمروں سے گزارے۔ آج آپ کا بچہ 40 سے زیادہ گندے فوٹو، گندے سین موبائل پہ دیکھتا ہے، چاہے بیچاری کی نیت بھی نہ، اپنی ای میل دیکھنا چاہے تو اچانک فوٹو آ جاتا ہے۔ وہ ہے ہی سارا ان شیطانوں کے ہاتھ میں، انہیں بچے کی نیت نہیں ہے مگر پھر بھی گندے فوٹو آ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے بہت ساروں کو پتہ نہیں کہ آپ کے بچے کی دین، دنیا، ہر چیز نابود ہو جاتی۔ آپ جو کہ گوگل میں دیکھیں کہ ایڈز کی بیماری میں سال میں کتنے لوگ مرتے ہیں، تقریباً مبتلا ہوتے ہیں، اور جو مرتے ہیں ان کی تعداد 1 کروڑ ہے۔ کوئی معمولی تعداد ہے؟ 1 کروڑ لوگ سال میں یا ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ہاں، یا مرتے ہیں۔ اور یہ ایڈز کیا ہے؟ مولا علی کا جملہ ہے اعوذ باللہ من الذنوب التی تؤجل الفنا۔ لوگوں گناہ نہ کرو، گناہ خودکشی ہے، گناہ سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ مولا وہ کون سا گناہ ہے جس سے عمر کم ہو جاتی ہے؟ امام نے 3 گناہ بتائے، فرمایا زنا سے عمر کم ہو جاتی ہے، والدین کو تکلیف دینے سے، آنکھ کے والدین ہونے سے عمر کم ہو جاتی ہے، قطع رحم، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ ان گناہوں سے خود کو محفوظ رکھو۔ آج ثابت ہے۔ چلو ایڈز کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، لیکن ایڈ کے علاوہ 8-9 اسی طرح کی خطرناک بیماریاں، اور ان کے بارے میں جاننا جوانوں کو بھی ضروری ہے، والدین کو بھی۔ ممکن ہے آپ کا جوان گنہگار نہ ہو لیکن اس کا دوست زانی ہو، تو یہ دیگر بیماریاں ہاتھ دینے سے بھی منتقل ہو جاتی۔ اسی لیے کہا کہ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کو دوست بناؤ۔ مولا علی فرماتے برا دوست جہنم کی آگ ہے، کبھی اسے دوست نہ بناؤ۔ یہ جو بیماریاں بھی میں نے بتلا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، ایڈز کا سب کو پتا ہے، یہ بھی اسی طرح کی خطرناک بیماریاں ہیں، اور ریزن سب سے بڑا زنا ہے، بدکاری ہے۔ ایک بیماری کا نام ہے سیفلس، اور ریفرنس CDC، یہ امریکہ کی سب سے بڑی سائٹ ہے، CDC ہے، اس میں جو کرونا کے زمانے میں زیادہ مشہور ہوئی CDC۔ Syphilis can cause serious health problems such as brain and nerve damage۔ یہ دماغ کو تباہ کر دیتا ہے، نروس سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ عذاب ہے، زنا کا عذاب۔ سیفلس ایک بیماری ہے۔ اینڈ بلائنڈنیس، اس بیماری کی وجہ سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بیماریاں ہیں، کیا ہے؟ یہ سائنس کہہ رہی ہے، کوئی اسلامی کتاب نہیں۔ ایون ڈیتھ، حد تک انسان مر بھی سکتا ہے۔ نام یاد رکھ لیں، سیفلس۔ یہ وجہ کیا ہے؟ زنا، بدکاری کی وجہ سے۔ دوسری بیماری کا نام ہے کلیمڈیا، can lead pelvic inflammatory disease which can cause infertility۔ یہ دوسری جو بیماری ہے زنا کی وجہ سے اکثر ہوتی ہے، البتہ دوسرے کاز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ زنا کی وجہ سے پھر وہ انسان کبھی باپ نہیں بنے گا، صاحب اولاد نہیں بنے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تیسری بیماری زنا کی وجہ سے جو ہے گونورہیا can cause as well۔ اس بیماری کا جو نقصان ہے پریگننسی میں اور انفرٹیلٹی، اس میں بھی جو مبتلا ہوگا
اولاد کی چانسز ختم ہو جاتی ہیں۔ تیسری بیماری آپ جانتے ہیں، ایچ پی وی۔ ایچ پی وی کیا ہے؟ اس کی وجہ سے کئی قسم کے کینسر ہوتے ہیں۔ ایچ پی وی کی 100 قسمیں ہیں، یہ وائرس ہے خطرناک۔ ایچ پی وی 100 قسم کے کینسر ہو سکتا ہے، اور سی ڈی سی امریکہ کی گورنمنٹ کی سائٹ ہے، یہ بھی گناہ کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے ایڈ کو آپ سبھی جانتے ہیں۔ ایک اور بیماری ہے، وہ بھی زنا کی وجہ سے، ہرپیز۔ اس کا نام ہے ہرپیز کین کاز پینفل۔ اس میں زبردست درد ہوتا ہے اور انسان تڑپنے لگتا ہے اس بیماری میں۔ اور ایچ آئی وی وہی ایڈ کا نام ہے۔ 7ویں بیماری ہے ٹریکوموناسس، کین کاز ویجینل ایچنگ، برننگ۔ اس میں بھی خطرناک قسم کا درد ہوتا ہے۔ اور ایک اور بیماری ہے، یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی، اس کا بھی ایک کاز جو ہے زنا بھی، البتہ اس کے اور بھی کاز ہیں۔ اور بیکٹیریل ویجینسس، بی وی۔ یہ بی وی بیماری یہ ہے کہ زانی کے بدن سے پھر بدبو آنا شروع ہوتی ہے۔ حدیث ہے، یہ بی وی اس بیماری کا نام ہے۔ جب توبہ نہ کرے، مسلسل زنا کرے، اس کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ حدیث ہے قیامت کے دن جب زانی مرد عورتیں آئیں گے، ان کے جسموں سے اتنی بدبو آئے گی کہ اہل محشر کے لیے سانس لینا مشکل ہوگا۔ وہ فریاد کریں گے، میرے اللہ ہم تیرا حساب کتاب دیں گے، مگر ان پہلے زانیوں کو جہنم میں پھینک۔ سب سے پہلے زانی جو ہے وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہ زنا، یہ 4-5 منٹ کی لذت کے لیے انسان اپنی زندگی بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی۔ آخرت یوں کہ مولا علی فرماتے زانی اگر بغیر توبہ کے مر جائے، جیسے قبر میں داخل ہوگا 300 عذاب کے دروازے کھلیں گے۔ اندازہ لگائے 300 عذاب کے دروازے کھلیں گے۔ ایک دروازے سے سانپ آئے گا، ایک دروازے سے بچھو آئیں گے، ایک دروازے سے آگ آئے گی۔ ہم ایک بچھو کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ 300 عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے؟ فرمایا انسان، مولا علی فرما تیرے بدن میں طاقت نہیں ہے، تو اگر گرم ریت پر پاؤں رکھے تیرا پاؤں جلتا ہے، تو جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 40 گنا زیادہ جلانے والی ہے کیسے برداشت کرے گا؟ عزیزو، آج سب سے بڑا جو گناہ زنا ہے، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، یہ غلط سائٹوں کی وجہ سے۔ لہٰذا والدین پر واجب ہے جلد از جلد بچوں کی شادیاں کرائیں، ورنہ وہ جتنے گناہ کریں گے ان کی دنیا بھی آباد نہیں ہوگی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی۔ میں لاس اینجلس میں تھا، امریکہ میں، آدھی رات کو 2 بجے کسی نے فون کیا، کہا مولانا میرے شہر میں کوئی عالم نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے 3-4 بچے ہیں، میری بیوی گئی تھی اپنے وطن اور مجھے شیطان نے بھٹکایا، میں ایک طوائف کو لے کر آیا، میں نے زنا کیا۔ طوائف نے جانے سے پہلے لکھ دیا کہ مجھے ایڈز کی بیماری ہے، اب تو بھی جا کے چیک کرا لے۔ میں نے جب چیک کرایا، میں بھی ایڈز کا مریض ہو چکا۔ کل میری بیوی آنے والی ہے، 4 بچے ہیں میرے، اب اگر میں بیوی کے نزدیک ہو جاؤں گا وہ بھی ایڈز میں مرض میں مبتلا ہو جائے گی، اب شرن مجھے بتائے کیا ہوگا؟ دیکھیں انسان اگر کنٹرول نہ کرے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ کنٹرول ایمان یعنی کنٹرول کا نام ہے۔ حتیٰ کہ ایک حیوان ہے، اللہ نے حیوان بھی جو بنائے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ایک حیوان اس کا کام ہے سانپ کھانا۔ سانپ جب کھاتا ہے تو اس سانپ کے زہر سے اسے شدید پیاس لگتی ہے، مگر اللہ نے اسے علم دیا ہے اگر اب پانی پیو گے مر جاؤ گے۔ ارے حیوان کا بھی عقل دیکھیں، تجھے 8-10 گھنٹے انتظار کر کے پانی پینا ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے۔ ہاں، حیوان کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اللہ نے انہیں علم دیا، یہ جڑی بوٹی تیرے لیے علاج ہے۔ تو یہ حیوان کیا کرتا ہے؟ سانپ کی وجہ سے جو اس کو شدید پیاس لگتی ہے تو دریا کے قریب آتا ہے، مگر پانی نہیں پیتا، مگر اس پیاس کی طرف سے اس کے آنسو بہتے ہیں، مگر وہ 8-10 گھنٹے صبر کرتا ہے۔ اے تو انسان ہے بھائی، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، وہی لذت جو حرام میں ہے تو حلال میں بھی حاصل کر سکتا ہے، کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔
عزیزوں، ایک تو شیطان نے یہ عمل مستحب کو بڑا مشکل کر دیا ہے. ہاں، یہ جہیز کی لعنت ہمارے انڈیا پاکستان میں، ہاں، اس میں عورتیں بڈھی ہو جا رہی ہیں، لوگ بڈھے ہوتے جا رہے ہیں. جہیز کی لعنت کو ختم کریں، اس امر کو آسان کریں. ہاں، اور یورپ میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، سب کے پاس پیسہ ہے، مگر وہاں شیطان نے دوسرا کھیل کھیلا ہے. وہاں بھی کوئی شادی نہیں کر رہے. جو بے دین لوگ ہیں، دیندار تو کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے شادی. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وہاں کا نجس قانون ہے. آج بیوی اگر شادی کر لے کسی سے اور کل طلاق لے لے تو مرد کی آدھی دولت وہ لے کے چلی جائے گی. تو عورتوں نے تو کاروبار کر دیا ہے کہ آج شادی کرتے ہوئے طلاق لیتی ہیں، 4-5 مردوں سے طلاق لے کے ملینر کروڑپتی بن جا رہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے ہوں. تو حرام کرتے ہیں مگر شادی نہیں کرتے. جہاں اس نے گرل فرینڈ نے کہا کہ شادی، تو وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ میری ملکیت پہ قبضہ کرنا ہے. تو شیطان نے دیکھے کیسے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے تاکہ لوگ گناہ کریں، حرام کریں، حرامی بچے پیدا ہوں، دجال کا لشکر پیدا ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کام کو علماء آ کے کریں، سائٹ بنائیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے. کتنی خواتین بیچاری بڈھی ہو جاتی ہیں، شادی نہیں ہوتی. یہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اور جو شادی کے لیے شیعہ میچ ہے اور بہت ساری سائٹیں ہیں، میں اس سے مسئلے حل، مگر وہ لوگ غیر علماء چلا رہے ہیں. یہ علماء کا کام ہے، اس میں ماشاء اللہ ہزاروں علماء ہیں، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور وہ جو دوسرے لوگ چلا رہے ہیں وہ پیسے بھی لے رہے ہیں مگر صحیح سلسلہ نہیں ہو رہا ہے. یہ شادی سے پہلے ایک کورس کرنا بہت ضروری ہے بھائیوں. جب آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، جا کے پہلے کورس کرتے ہیں، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. یعنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کوئی کورس نہیں ہے. کیونکہ یہ گاڑی چلائیں گے آپ کو سائن کا پتہ نہیں ہے، ٹکر ہو جائے گی. ارے بھائی، زندگی کی جانی گاڑی چلانی ہے، پوری زندگی کی. کوئی کورس نہیں ہوتا ہے اور جناب نکاح ہو جاتا ہے، جس کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد طلاق تک نوبت آتی ہے. عزیزو، علماء یہ کورس ہم نے بھی بنایا ہے، بہت سارے علماء نے بھی بنایا ہے. کورس بنا الحمدللہ. جس نے بھی کورس، مختصر ہم نے کورس بنا 1 مہینے کا، اور جس نے یہ کورس کیا الحمدللہ ان میاں بیوی میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. اختلاف جہالت کی وجہ ہے. نہ بیوی کو پتا ہے میرا حق کیا ہے، نہ شوہر کو پتا ہے میرا حق کیا ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ ساس سسر کا مقام کیا ہے، نہ اسے پتا ہے کہ دیور کا محرم ہے یا نہ محرم. کچھ یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں تو اس کے بعد نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. میں نے کہا شادی ایک مقدس عبادت ہے، 1 رکعت 70 رکعت بنتی ہے. کل بھی کہا تھا اس میں آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی جب شادی کریں تاکہ ہم مقامات عرفانی حاصل کریں، بلند مقام حاصل کریں، اور آخری ہماری منزل امام زمانہ کی زیارت ہو. اگر یہ کریں گے تو یقیناً ہم ایسے بچے پیدا کریں گے جو امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے. ممکن ہے 313 اصحاب بنیں. میں نے کہا تھا 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. شادی جو بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں، دیر سویر انشاءاللہ ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ دائم الوضو ہو، ہمیشہ وضو میں رہے، دائم الذکر. کیونکہ جیسے ذکر کو چھوڑیں گے، من یشاء ذکر الرحمن نقید لہ شیطان. انسان کی 2 حالتیں، یا غافل ہے یا ذاکر ہے، اور تیسری حالت نہیں ہے. فارسی زبان کا شعر ہے، ہر لحظہی کے غافل شدم، ہمون لحظہی کافر شدم. کہتا ہے جس وقت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، شیطان نے حملہ کیا، میں گناہ میں گر گئے. دائم الذکر، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، صلوات پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں. اب میں نسخہ بھی بتا لے رہتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں. ہمیشہ آپ کی زبان ذکر خدا میں مشغول رہے گی. صرف 1 مرتبہ آپ کہتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جنت میں آپ کے 4 درخت بن جاتے. جنت بنانا کتنی آسان.
کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ کیوں غیبت میں لگے رہے ہو؟ کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نے یہ زبان دی ہے. دیکھو ہاتھی اتنا بڑا ہے، اسے اللہ نے زبان نہیں دی. اونٹ اتنا بڑا ہے، اللہ تو نے اسے زبان نہیں دی. شیر اتنا طاقتور ہے، اللہ تو نے اسے زبان نہیں دی. ان کا تو کوئی کام نہیں ہے، وہ کوئی پڑھتے نہیں لکھتے نہیں، وہ تو جنگلوں میں گپ شپ لگاتے رہتے. اگر تو انہیں زبان دیتا. چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس زبان ہے، شیر کے پاس زبان نہیں، ہاتھی کے پاس زبان نہیں، اونٹ کے پاس زبان نہیں، تو کیا جواب ملے گا؟ پروردگار کہے گا ان اونٹ کے پاس، ہاتھی کے پاس عقل نہیں. جب ان کے پاس عقل نہیں تو ان کے پاس معرفت نہیں. مگر انسان کو میں نے عقل دی ہے. جب عقل ہے تو اس کے پاس معرفت ہے. جب معرفت ملے گی تو میرا عاشق بنے گا. اور عاشق کے لیے سب سے بڑی لذت معشوق سے بات کرنا ہے. اللہ نے زبان تو اس لیے دی ہے، اور ہم اسے گناہ میں خرچ کر رہے ہیں. زبان سے 110 گناہ ہوتے ہیں، 18 گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. ذکر میں مشغول رہیں گے تو 110 گناہوں سے محفوظ رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے ایک عمل بتلا رہا ہوں، مجرب ہے، تجربے سے ثابت ہوا ہے. یہ عمل کریں گے انشاءاللہ دائم الذکر بنیں گے. ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی. یا صلوات پڑھتے رہیں گے، یا لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے، یا استغفر اللہ کہتے رہیں گے، یا علی کہتے رہیں گے، یا حسین کہتے رہیں گے، یا اللہ کے مختلف نام ہیں، یا لطیف کہتے رہیں گے، یا رحیم کہتے رہیں گے. زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی. عمل بہت آسان ہے. نماز فجر کے لیے اٹھیں، نماز فجر کے بعد صرف ایک تسبیح اس آیے کریمہ کی پڑھیں، الم یعلم ان اللہ یرا. یاد کر لیں، میرے ساتھ پڑھیں، الم یعلم ان اللہ یرا. سب مل کے الم یعلم ان اللہ یرا. آسان ہے، الم یعلم ان اللہ یرا. ترجمہ بڑا پیارا ہے، اے انسان تجھے نہیں پتا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. آپ مجھے دیکھیں، میں منہ پھیر دوں تو آپ کی انسلٹ ہے نا. وہ بدبخت خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تو کسی اور کو دیکھ رہا ہے، تو کسی اور کے ذکر میں مشغول ہے. اگر ایک نظر کرم خدا ہٹا لے ہمارا وجود ختم ہو جائے. الم یعلم ان اللہ یرا. کیا تجھے نہیں پتا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ ہمیشہ اس کی طرف سے رحمت نازل. 100 مرتبہ یہ ذکر کریں، انشاءاللہ یہ دنیا کی بادشاہی سے عظیم نعمت ہے کہ ہمیشہ ذاکر خدا بنے. اور تیسرا مسئلہ میں نے کہا دائم الصوم. دیکھیے روزہ خود صحت ہے. اگر پورا سال آپ روزے سے رہیں گے، تجربے سے ثابت ہے، خدا فرماتا ہے روزہ وہ عبادت ہے جس کی جزا میری محبت ہے. صرف جنت نہیں ہے، روزے کی جزا محبت خدا ہے. جو سال بھر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہے، ناممکن ہے کہ اللہ اسے ڈائریکٹ کوئی درس عطا نہ کرے. اسے خدا درس دے گا. لیکن خدا کے درس پہ عمل کرنا یہ اس کی ہمت ہے. اگر وہ ہمت کرے گا درجہ اور بلند ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ کے درس کے ذریعے سے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان کرام، نکاح اہم مسئلہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، کبھی فقر کی وجہ سے مت ڈرو کہ نکاح میں فقیر ہو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. قرآن کی آیت. نکاح کر کے دیکھو، اگر فقیر ہو تو اللہ تجھے امیر کر دے گا، تجھے غنی دے گا. تو عزیزان کرام، یہ اہم مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو حالات اس وقت ہے نا شیعت کے لیے، پوری تاریخ میں اتنی نعمتیں اور اتنی حکومتیں کبھی شیعوں کو نہیں ملی. اس وقت ایران کی حکومت شیعوں کے ہاتھ، عراق کی حکومت سستانی کی حکومت چلتی، علماء شیعوں کے پاس. اس وقت شام کی حکومت شیعوں کے پاس، آدھا لبنان شیعوں کے پاس. پوری تاریخ اسلام میں شیعہ کبھی اتنا طاقتور نہیں آ. امریکہ کو 2 مرتبہ میزائل سے جوتے مار چکا ہے. جو سپر پاور تھا وہ سپر پاور نہیں رہا، جرت نہیں انتقام لینے کی. تو عزیزان گرامی، اس وقت مشکل ایک ہے اقتصادی ہے، کیونکہ ہم 500 ملین ہیں مگر ہمارا نیٹ ورک نہیں ہے.
یہودی 12 ملین ہے، ان کا نیٹ ورک ہے، وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ہماری تعداد 500 ملین ہے، امریکہ کی 300 ملین ہے، وہ سینکشن لگا رہا ہے، وہ ہم پہ پابندیاں لگا رہا ہے۔ اگر ہم 500 ملین شیعہ ایک نیٹ ورک میں تبدیل ہو جائیں تو اعلان کرے ہمارا مجتہد میڈ ان امریکہ کوئی چیز مت خریدو، تو ہم ان پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ہم پہ پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ ہمارا نیٹ ورک نہیں ہے۔ عزیزوں، نیٹ ورک کی ضرورت ہے، ایسا موقع شیعت کو کبھی نہیں ملا ہے۔ اب ضرورت کیا؟ اقتصادی نظام کی ضرورت۔ اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا حرم، حضرت عباس علیہ السلام کا حرم، مولا علی علیہ السلام کا حرم، یہ سارا عراق کا اقتصادی نظام چلا رہے ہیں۔ لائٹ یہ دے رہے ہیں، گوشت یہ دے رہے ہیں، دودھ یہ دے رہے ہیں، اور ہماری ان سے ملاقات بھی الحمدللہ ہو چکی ہے تینوں اداروں سے۔ ایک دوسری خوشخبری یہ ہے کہ عراق کی حکومت نے 8 سال کے بعد جو بھی طالب علم وہاں پر ہے اسے عراقی پاسپورٹ دے دیا ہے۔ اس وقت میرے خیال میں 20 ہمارے علماء ہیں جن کے پاس عراقی پاسپورٹ ہے۔ ہم نے کمیٹی بنائی ہے کیونکہ سب سے زیادہ مشکل میں جو زوار ہے وہ پاکستانی ہے، سب سے زیادہ مشکل میں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پیدل آتے ہیں، باقی پیسے والے ہوتے ہیں جہاز سے آتے ہیں، ہندوستانی جہاز سے آتا ہے، غریب نہیں آتا، مگر پاکستانی غریب آتا ہے۔ میں تقریباً 1 مہینہ کربلا میں تھا 40 کے بعد، ہمارے مولانا دوست ہیں سبزواری صاحب، انہوں نے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنایا، تقریباً فری ہے، 2 درہم لیتے صرف پانی کے لیے اور گیس کے لیے، جگہ کم ہے، مشکل سے 60 لوگ رہتے ہیں۔ کتنے لوگ بیچارے قافلے خالی جاتے تھے، اور کتنے بیچارے مومنین ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس 2 دینار بھی نہیں ہے، میں تو بیل بیچ کر آیا ہوں کہ مولا کا زوار بنوں، میں بکری بیچ کر آیا ہوں۔ ایسے غریب بھی آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، ایک بہت بڑا مسافر خانہ مفت میں یا حسینیہ پاکستانیوں کے لیے بنایا جائے۔ دعا کریں، جگہ بھی لی ہے، کچھ مومنین ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ ہے کہ آئیے امام حسین کے حرم اور حضرت عباس کے حرم میں جتنے ان کے اقتصادی پروگرام ہیں آپ پارٹنر بنے، چاہے 1 لاکھ روپے سے پارٹنر بنے، 10 لاکھ سے بنے، تو ایک زبردست نظام اقتصادی ہم بنا سکتے ہیں۔ دشمن 40 کے اجتماع سے ڈر رہا ہے، دنیا میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا ہے، 20 ملین لوگ، اور جو لوگ یورپ سے آتے ہیں وہ تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، کہتا بھی 7 دن ہم رہے، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، ہر چیز جو چاہتے تھے مفت میں مل جاتی تھی۔ یہ مولا حسین کا صدقہ ہے، 40 آج ساری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت جو کمی ہے، اگر ہم شیعہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے ساتھ مل کے کام کریں، ساری دنیا کے شیعہ، کہ وہ اقتصادی کام وہی کر رہے ہیں، ہزاروں سبجیکٹ ہیں، اس وقت انہیں گوشت چاہیے، مثلا ہم سے کہا ہمیں گوشت چاہیے، سستا گوشت، ہزاروں اس طرح کے ایٹم ہیں۔ اگر دنیا کے 500 ملین شیعہ، 50 کروڑ شیعہ مل کر ان 3 حرم کے ساتھ کام کریں تو یقین جانیے دنیا میں کوئی شیعہ غریب نہیں رہے گا، ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ لہذا جو حضرات ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ہم نے انہیں پیشکش، ایک آئیڈیا بھی دیا ہے، جیسے بٹ کوائن ہے، یہ جو کرنسی ہے، آن لائن بٹ کوائن، ڈیجیٹل کرنسی، ایک جاپانی شخص نے اچھا آئیڈیا دیا۔ اس نے کہا کرنسی، پیسہ ہمیشہ گورنمنٹ بناتی ہے، جب گورنمنٹ بناتی ہے تو گورنمنٹ پیسے والی ہوتی ہے، اگر عوام پیسہ بنانا شروع کرے تو عوام امیر ہو جائے گی۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی کا یہ تاثر تھا۔ بٹ کوائن اس وقت 1000 کوائن مارکیٹ میں موجود ہے، بٹ کوائن $1 بھی نہیں تھا، کیسے بڑھا؟ یہ کیمبرج یونیورسٹی کی میں ریسرچ بتا رہا ہوں، 4 ملین لوگوں نے اس کو خریدا، 1 لاکھ کمپنیوں نے اسے قانونی مانا، جبکہ کربلا میں 20 ملین شیعہ آتے ہیں۔ اس وقت بٹ کوائن $30,000 ہے، 60,000 تک بھی پہنچتا ہے۔ اگر دنیا کے 500 ملین نہیں، اگر 10 ملین بھی لوگ آ جائیں اور حسینی کوائن کو خریدیں، حیدری کوائن کو خریدیں، تو یہ حسینی کوائن بھی $30,000 کا ہو جائے گا۔ تو فرمائی، سمپل ہے،
الحمدللہ بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ وہ اس میں بہت خصوصاً اتباعت علوی یعنی امام علی کے حرم والے ہمارے دوست بھی ہیں، آغا صاحب وہ درس خارج پڑھتے ہیں، عیسیٰ صاحب وہ بہت اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے. آپ یہ شعور دوسروں تک پہنچائیں. شیعوں کو ایک اقتصادی نظام کی ضرورت ہے. اگر یہ نظام ہمیں مل گیا تو دنیا میں کوئی فقیر نہیں رہے گا انشاءاللہ. اسی انتظام اقتصادی کے ذریعے سے امام کے ظہور میں بھی تعجیل ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہمارا ای میل کہ اقتصادی نظام میں کمک اس وقت دین کی کمک ہے، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایک مرکز پہ آ جائیں گے ہم. چاہے 1000 لوگ آ جائیں، 1,00,000 لوگ آ جائیں، تو ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے. ہولی میڈیسن 12 اس میں نے کہا تھا gmail.com ہے. یہ نمبر بھی میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ 0098-9981228322. تو اس سے رابطہ کریں، کوشش کریں کہ ہم اس شیطانی اقتصادی نظام سے آزاد ہو جائیں جو اس وقت مشکلات ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بار دیگر سلوات. آئیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس عظیم شان کام میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کے سلو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جہاں جہاں مومن بیٹھے ہیں سب مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب مل کے 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا مجیب دعوت المضطرین، اے مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ. عزاداروں سنیں گے کربلا میں سب سے زیادہ پریشان کون تھی؟ جس بہن کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش پامال ہو، اس زینب سے بڑھ کر پریشان کون ہوگا؟ او میرے اللہ
تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی قرض دار ہے، اس کی پریشانی دور کر دے، سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث مستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ۔ حدیث میں ہے جب دنیا کا سب سے بڑا گنہگار فریاد کرتا ہے یا غفار، خدا فرشتوں سے کہتا یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا گنہگار ہے، فرشتوں اسے جواب نہ دینا، مگر معصوم امام فرماتے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہی گنہگار دوبارہ کہتا یا غفار، اگر گناہ زیادہ ہے دوبارہ خدا جواب نہیں دیتا، پھر تیسری مرتبہ یہ رو کے کہتا ہے یا غفار، جیسے اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس کے گناہ بخش دو، کیونکہ اس کا میرے سوا کوئی اور رب تو نہیں۔ بس اتنی دیر لگتی، 3 مرتبہ پکارو جواب ملے، شرط یہ کہ آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے۔ عزیزو ایک اہم نکتہ بتلاؤں، الحمدللہ مجلس میں آپ سب روتے ہیں، مگر ایک انسان کو رونے کا ثواب کروڑوں میں ملتا ہے اور ایک کو بہت کم ملتا ہے، یہ معرفت کی بات۔ کس طرح سے روئیں؟ دعا میں کس طرح روئیں؟ مولا حسین کے غم میں کیسے روئیں؟ آئیے یہ 2 روایتیں ادب رونے۔ امام فرماتے ہیں جب بھی دعا میں رو شرما کے نہ رو، بلند آواز سے رو۔ میرے قیدی امام فرماتے ہیں دعا بھی حمزہ سمال، یا صریخ المستصرخین، اے چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا جلد قبول کرنے والے میرے اللہ۔ چیخ کے رویا کر، کیوں؟ فرمائے خدا وہ ہے جو تیرے ایک آنسو کو، ایک قطرے کو سمندر بنانا چاہتا ہے۔ جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے، خدا تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے۔ ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ بھی رو کے کہتے ہیں میرے اللہ دنیا سو رہی ہے، یہ بیچارے رو رہے، ان کے گناہ بخش دے۔
کتنے کروڑ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے جب آواز سے روتے، پھر خدا تیری دعا دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے، وہ بھی رو کے کہتے مولا میرے اللہ یہ حسین کے عزادار ہے، پاک بی بی کے حرم کے ظاہر ہے، ان کی دعا قبول کر لے۔ اس طرح سے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک آپ کے رونے کی آواز پہنچتی ہے۔ اب یہ آنسو نہ رہا، خدا وہ ہے جو قطرے کو سمندر بنا، بس اتنا ثواب ہے، نہیں اور سنیں۔ اب وہ غور سے سنیں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جن کی ماں مرحومہ ہو چکی ہے، پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیری مرحومہ ماں کو سناتا ہے۔ او ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں رو کے کہتی ہے میرے اللہ میری بچی رو رہی ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، حسین کے صدقے میں انہیں معاف کر دے۔ گٹ گٹ کے نہ رویا کرو، ثواب بہت کم ہو جائے۔ اب حسین کے غم میں کیسے روئیں؟ امام جعفر صادق موجود ہیں، ذاکر نے مصائب پڑھے، بہت گریا ہوا۔ ایک مومن مولا سے خدا حافظ کرنے کے لیے آیا، مولا نے شکوہ کیا، اے مومن تو نے میرے دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ مومن نے جیب سے رومال نکالی، مولا یہ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے۔ امام نے فرمایا تو نے میرا جملہ نہیں سمجھا، میں دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا، مگر میں نے یہ کہا تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ مومن نے پوچھا مولا کیسے رو تاکہ مظلوم پہ رونے کا حق ادا ہو جائے؟ اب سنیں امام کی زبان سے کیا فرما، جس طرح سے بوڑھی ماں وہ جوان بیٹے کی لاش پہ ہے بہن کر کے روتی ہے، جب بھی حسین کے لیے رویا کرو، رونا نہ آئے بہن کرو، سب مل کے میرے ساتھ، ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب الوطن حسین، زخموں سے چور چور حسین حسین آئے، بار بار قاسم آ رہے ہیں، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیں، مولا حسین سینہ چوم رہے ہیں، قاسم تجھ سے مجھے حسن کی خوشبو آ رہی، قاسم تو تیرا برس کا ہے، اماں کے پاس چلا جا، ماں پریشان ہوتی ہے، قاسم میں سید زادی نہیں، اگر کل تو قربان نہ ہوا لوگ مجھے تانا دیں گے، جا دوبارہ مولا سے پوچھ کے آ، مولا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ جب بار بار قاسم نے تکرار کیا، مولا حسین نے منہ چوم کے کہا، قاسم تم تو بڑے ہو، کل کے شہید ہونے والوں میں علی اصغر کا نام بھی موجود،
یہ سننا تھا جلال میں آئے، انگڑائی لی تو اب آ کے بٹن ٹوٹے ہوں گے، مولا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آ جا۔ ایمان تیار کرایا، قاسم اتنے چھوٹے تھے خود سے گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکے، مولا نے گھوڑے پہ بٹھایا، اب قاسم جنگ کر رہے ہیں، قاسم کی نظر فوج یزید پر ہے، حسین کی نظر قاسم پر ہے، اور زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، زینب کی نظر حسین پہ ہے، اور قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہے۔ جیسے حسین کا چہرہ خوش ہوتا ہے، زینب کا چہرہ خوش ہوتا ہے، ماں کا چہرہ خوش ہوتا ہے، یہ نظروں کا تار بندھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در سے گری، قاسم کی ماں سجدے میں گری، او میرے اللہ تیرا شکریہ، میری نیک کمائی نیک کام میں آئی۔ قاسم اتنے چھوٹے، جب بھی کوئی شہید گرا کہا یا مولا ادرکنی، مگر قاسم اتنے چھوٹے، جب گھوڑے سے گرے کیا فرمایا، اماں میں گر گیا، اماں۔ مولا حسین نے حملہ کیا، فوج یزید کے گھوڑے دائیں کے بائیں طرف چلے گئے، اور بائیں کے دائیں طرف چلے گئے، ہائے قاسم کی لاش پامال ہو۔ یہ حسین مولا کا جگر ہے، ابا کو بچھایا، نجف کی طرح منہ کر کے کہا ہوگا یا علی مدد، مولا علی مدد، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں، یا علی مدد کہہ کے کٹا ہوا بازو اٹھایا، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، مولا نے گٹھڑی باندھی اور یہ گٹھڑی پیٹھ پہ رکھی، یہ وہ لاش ہے جو مولا خیمے میں فوراً نہیں لے گئے، خیمے کے در سے آواز دی، اماں فضا ذرا زینب کو بلانا، بی بی زینب آ گئی، مولا نے فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں، مگر ماں کو نہ دکھانا۔ زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، ہائے لاش کہاں ہے؟ حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش
لاش کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا یہ جو پیٹھ پہ گٹھڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب مل کے کہیں یا غفارو۔ میرے اللہ آج ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اس پامال لاش کے صدقے میں ہم سارے بیوی کے پاس پاک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری قسمت بڑی اچھی ہے کہ محرم نصیب ہو گئے، اس مظلوم کے صدقے میں عجب قسمت ہے باپ بیٹے کی۔ قاسم کے بابا کے جنازے میں بھی 70 زیر لگے اور بیٹے کی لاش بھی بابا۔ قاسم کے صدقے میں میرے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، خصوصاً ان گناہوں کو جنہوں نے ہمیں امام زمانہ کی زیارت سے محروم کر دیا ہے۔ میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، جو ہمارے محسنین ہیں ان کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پر ان کے گناہ بخش دے۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ جو ہمارے اندر بری عادتیں ہیں آج ابھی ختم کر دے۔ اگر غصہ ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، حب دنیا ہے، حب ذات ہے، حسد ہے، تمام نجاستوں سے پاک کر دے۔ میرے اللہ ہمیں ایسا پاک کر دے جسے امام زمانہ چاہتے ہیں۔ مریضوں کو شفا دے، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، ہمارے مولا آقا کا جلد ظہور فرما، مولا کی زیارت نصیب فرما، مولا کے قدموں پہ شہادت نصیب فرما۔ اپنے والدین کو، جن کے والدین میرے والدین کی طرح گزر گئے ہیں، عزا خان جو گزر گئے ہیں بیچارے قبرستانوں میں سو رہے ہیں، ان کو بھی اس عبادت میں شریک کریں۔ ایک سورہ الحمد تمام بزرگ علماء، امام خمینی، قائد شہید، جتنے عزادار گزرے ہیں سب کے لیے بسم اللہ الرحمن۔